منصفوں اور وکیلوں کی ہیرا منڈی کا نظارہ کرنا ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اس کی پی آر ہو تو یہ ان کے آگے کتوں کی طرح دمیں ہلانے لگتے ہیں. اور یقین مانیں یہ ججز، یہ وکیل اور یہ پولیس، یہ سب ان کے سامنے کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. جو ان کی رکھوالی میں بھونک تو سکتے ہیں، دوسروں کو کاٹ تو سکتے ہیں، لیکن ان کے آگے دم دبائے رکھتے ہیں. ان کے آگے دم ہلا کر ان کے جوتے چاٹتے ہیں. اس عدالت پہ لعنت، ان انصاف کے ایوانوں پہ لعنت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے مزاج بخیر ہوں گے. اگر آپ نے قانون کا تماشا دیکھنا ہے، اگر آپ نے انصاف کی بولی دیکھنی ہے، اگر آپ نے منصفوں اور وکیلوں کی ہیرا منڈی کا نظارہ کرنا ہے تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ جس ملک میں بس رہے ہیں، آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، وہاں کی عدالتوں پہ نظر دھریں، وہاں کے منصفین پر بصارت مرکوز کریں، وہاں کے وکیلوں کو اپنی حد نگاہ میں لیں تو یقین مانیں آپ کو ہر طرف سراسیمگی کا عالم دکھائی دے گا. ہر طرف آپ کو تماشا ہوتا، سرکس ہوتا اور انصاف کا جنازہ نکلتا نظر آئے گا. یہ قانون بنانے والے ادارے طوائفوں کی تمثیل ہو چکے ہیں. یہ انصاف مہیا کرنے والے ادارے بااثر اور بارسود افراد کی گھر کی رکھیل بن چکے ہیں. یہ ٹکے ٹکے میں، پائی پائی میں اور کوڑی کوڑی میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. یہ وہی عدالت کے کٹہرے ہیں جہاں پر ایک غریب آدمی، ایک حقدار آدمی، ایک بے کس اور لاچار آدمی اپنی جوتیاں گھسا دیتا ہے، اپنی عمریں کھپا دیتا ہے، لیکن اسے انصاف نہیں ملتا. یہ دو رنگا قانون، یہ دو رنگی عدالت، یہ بہروپیے اور یہ دلالوں کے مثل انصاف کے ایوان کھوکھلی عمارتیں بن چکے ہیں. ان پر بے ایمانی، ناانصافی اور نیت کی کھوٹ کا دیمک لگ چکا ہے. یہاں پر غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا. یہاں پر مجبور آدمی کو اس کا حق نہیں ملتا. یہاں پر کمزور کو رون دیا جاتا ہے. لیکن وہیں دوسری جانب اگر کوئی امیر ہو، کبیر ہو، تگڑا ہو، اہل منصب ہو، با اختیار ہو، با اثر ہو، اس کی پی آر ہو تو یہ ان کے آگے کتوں کی طرح دمیں ہلانے لگتے ہیں. اور یقین مانیں یہ ججز، یہ وکیل اور یہ پولیس، یہ سب ان کے سامنے کتوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. جو ان کی رکھوالی میں بھونک تو سکتے ہیں، دوسروں کو کاٹ تو سکتے ہیں، لیکن ان کے آگے دم دبائے رکھتے ہیں. ان کے آگے دم ہلا کر ان کے جوتے چاٹتے ہیں. اس عدالت پہ لعنت، ان انصاف کے ایوانوں پہ لعنت اور انہیں چلانے والوں پہ لعنت. حالیہ دنوں اسی عدالت سے منسوب ایک بڑی ہی اندوہناک، افسوسناک، المناک اور شرمناک حرکت سامنے آئی کہ انہوں نے عبدالمجید اچکزئی کو 3 سال کے بعد اس قتل کیس سے رہا کر دیا جس میں یہ مجرم تھا، اور باقاعدہ اس کے ملوث ہونے کے شواہد بھی پائے گئے. اور شواہد بھی کوئی محض گواہوں کی صورت میں نہ تھے کہ جو خرید لیے جائیں، جنہیں ٹکے ٹکے میں خرید دیا جائے، جنہیں نیلام بازار سے بولی لگا کے اٹھا کر عدالت کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا جائے اور وہ قرآن اٹھا کر بیان دے دیں. بلکہ اس کے خلاف ویڈیو فوٹیج موجود تھی کہ جب ٹریفک سب انسپکٹر عطا اللہ کوئٹہ زرغون روڈ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا اور وہ دوسرے سائیڈ کی ٹریفک کو رواں رکھے ہوئے تھا اور اس سائیڈ کی ٹریفک کو روکے ہوئے تھا جہاں سے یہ صاحب عبدالمجید اچکزئی نشے کی حالت میں، یقیناً یہ نشے کی حالت میں ہوں گے، یقیناً یہ بدحواس ہوں گے، کیونکہ جس
تیز رفتاری سے وہ لینڈ کروزر کو لائے اور انہوں نے بے رحمی سے اس سب انسپکٹر کو کچل دیا۔ یہ کوئی ہوش مند فرد کم از کم نہیں کر سکتا۔ یا تو تکبر کا پہاڑ شخص ایسا عمل کر سکتا ہے، یا تو غرور کا آسمان ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، یا اپنی فرعونیت میں غرق شخص ایسا امر سر انجام دے سکتا ہے، اور یقیناً یہ تمام تر القابات ان پر فٹ آتے ہیں۔ اس فرعون شخص نے اس ٹریفک سب انسپکٹر عطا اللہ کو 20 جون 2017 کو کچلا، اور اس کے 3 دن بعد میڈیا پر فوٹیج چلنے کی وجہ سے اسے گرفتار کیا گیا، اور 6 مہینے بعد اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ اور یہ اس وقت بلوچستان اسمبلی کا ممبر اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین تھا، اور اس کے بعد 4 ستمبر 2020 کو اسے کوئٹہ کی عدالت نے بری کر دیا۔ آپ اس کے چہرے پر رعونت، فرعونیت اور تکبر ذرا ملاحظہ کریں۔ میں آپ کو اس کی ایک فوٹیج دکھاتا ہوں جو عدالت میں آتے ہوئے فلمائی گئی۔ ذرا اس کی چال چلن، ذرا اس کا تکبر، ذرا اس کی باتیں، ذرا اس کے طنز ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں کو پولیس والوں نے پہلے سے دعوت دی تھی؟ بے شرم بےغیرت لوگ۔ کل جو سرا مرے گئے اس کا تو فوٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ یہ کل جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کا فوٹیج آپ لوگوں کو نہیں ملا؟ ایک سپاہی کی فوٹیج ملا؟ ہاں ختم کرو یار، نکلتے ہیں ہم لوگ لے لیں۔ یہی ہے وہ معصوم شخص جو بے گناہ بیچارہ 3 سال تک عدالت کے چکر کاٹتا رہا، اور بالآخر اسے انصاف مل گیا، اور اسے عدالت عالیہ نے باعزت بری کر دیا۔ یقیناً ہمیں ان کے ساتھ تعزیت کرنی چاہیے، کیونکہ اس بیچارے شخص کے زندگی کے 3 قیمتی سال ضائع ہو گئے۔ یہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا رہنما ہے، اور ظاہر ہے اس کے دامن پر کتنے داغ لگے ہوں گے، لیکن داغ کیسے لگیں؟ کیونکہ سیاسی کارندے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ کتے بھی ان کے آگے شرما جاتے ہیں، تو اس لیے ان کی وفاداری میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہوگی، لیکن ظاہر ہے ان کی اساس مجروح ہوئی ہوگی، ان کی اساس پر حرف آیا ہوگا، تو عدالت کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ اس بیچارے کے 3 سال ضائع کیوں کیے، کیونکہ بے گناہ تھا۔ وہ فوٹیج تو نقلی تھی، اور اگر بالفرض وہ اصلی بھی تھی تو اس کی غلطی تھوڑی تھی۔ اور اس بھانڈ عدالت کا سب سے بڑا اور مضحکہ خیز بیان یہ ہے کہ عبدالمجید اچکزئی کو ہم عدم شواہد کی بنیاد پر رہا کر رہے ہیں، یعنی ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، کوئی شاہد نہیں، کوئی گواہ نہیں، یعنی مس ایویڈنسز کی بنیاد پر اس شخص کو ہم باعزت بری کر رہے ہیں۔ یعنی حد ہو گئی ہے کہ ویڈیو فوٹیج ہونے کے باوجود، جس میں یہ شخص صاف نظر آ رہا ہے اور دن دہاڑے اس نے یہ واردات کی، اس کے باوجود اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی عدالتوں پر عوام یقین کیا کرے؟ ایسی عدالتوں سے بہتر ہے کہ انہیں استبل خانے بنا دیا جائے، ایسی عدالتوں سے بہتر ہے کہ انہیں استنجا خانوں میں تبدیل کر دیا جائے، ایسی عدالتوں سے بہتر ہے کہ انہیں کچرا کنڈیوں میں تبدیل کر دیا جائے، جہاں پر حق کے طلبداروں کو تو حق نہ ملے اور فرعونوں کو فیور دی جاتی رہے اور انہیں کوئی پوچھنے والا تک نہ ہو۔ خدا کے لیے عدل کو قائم کریں، انصاف کو یقینی بنائیں، یہ نہ ہو کہ غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی اور درد کے ماروں کی آہیں اس نظام کو مزید غرق کر دیں اور اس نظام کو چلانے والوں کی نسلیں غرق کر دیں۔ ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ اس کمینے، رذیل اور گھٹیا شخص کو پھر سے جیلوں میں گھسیٹا جائے، عدالت میں کھڑا کیا جائے، اس پر کیس چلایا جائے اور اسے اس کے جرم کی سزا دی جائے۔
یہ کیا تماشا ہے کہ جو بھی ذرا سا با اثر فرد ہوتا ہے اس کے خلاف یہ سارے اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پشتیں کر دیتے ہیں کہ جیسا چاہے وہ کر لے، کہ ان کے ساتھ جیسا سلوک چاہے وہ کر لے۔ خدا کے لیے خدا کا خوف کرو۔ یہ زندگی ہمیشگی پر مشتمل نہیں، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے مک جانا ہے۔ تو اس سے بہتر فرائض منصبی کو صحیح طریقے سے ادا کرو، ورنہ یہ جو تماشا لگا رکھا ہے، یہ جب تماشا ختم ہوگا تو یقین مانو تمہارا تماشا لگے گا، اور جو تمہارا تماشا ہوگا وہ باعث عبرت ہوگا، وہ لوگوں کے لیے مثال ہوگا، اس سے لوگ سبق سیکھیں گے، اور وہ دن دور نہیں۔